از چراغ مصطفیٰ اندیش چیز زاں کی اورا پف زند صد بولاب۔ اقبال کہنے لگا کہ اس وقت ایک ابو لہب تھا جو دین مصطفیٰ کے خلاف تھا، آج تو لاکھوں اور کروڑوں ابو لہب ہے۔ از چراغ مصطفیٰ اندیش چیز زاں کی اورا پف زند صد بولاب۔ کہنے لگا اب تو سینکڑوں ابو لہب اس جناب وہ چمکتے ہوئے سورج کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گرج می آید صدائے لا الہ آنچ از دل رفت کہ ماند بلب۔ اقبال کہنے لگا اگرچہ ہر طرف سے اذان کی آواز آتی ہے اور یہ ہر طرف سے آواز آتی ہے، الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اقبال کہنے لگا جب دل سے عظمت چلی گئی تو زبان سے کہنے کی کیا بات ہے۔ از غلام لذت امام مجوئے گرچہ باشد حافظ قرآن مجوئے۔ اقبال کہنے لگا کبھی بھی کسی غلام سے تجھے ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ از غلام لذت ایمان مجوئے، کہنے لگا کسی غلام بندے سے ایمان کی چاشنی، ایمان کا سوز، ایمان کا گداز اور ایمان کا ولولہ یہ نہیں۔ کہنے لگا وہ تو حافظ صاحب تھے، حافظ قرآن تھے۔ کہنے لگا گرچہ باشد حافظ قرآن مجوئے، کہنے لگا بھاویں حافظ قرآن بھی ہوئے غیراں دا غلام بن جائے تو کہندا او دے کول بھی تینوں ایمان دی لذت محسوس کدی بھی نہیں ہوگی۔ بس عشق افلاطون و علت آئے عقل بشوت نشترا سودائے عقل۔ اقبال کہندا عشق افلاطون بھی ہے تے ساری بیماریاں دا معالج بھی ہے۔ عشق افلاطون و علت آئے عقل۔ اقبال کہندا عقل جتنیاں بیماریاں سوچ سکتی ہے انہوں پیدا ہوندیاں نا، انہاں دا معالج کائنات صرف عشق ہے۔ نشترا سودائے عقل۔ اقبال کہندا قیامت تک عقل جدوں بھی بیمار ہوئے گا نا او دا شفا عشق دے نشتر نال ہو سکتا۔ جملہ عالم ساجد و مسجود عشق اور سومنات عقل را محمود عشق۔ اقبال کہندا ساری دنیا پیچھے تے عاشق سب تو اگے۔ جملہ عالم ساجد و مسجود عشق اور سومنات عقل را محمود عشق۔ اقبال کہندا اے عقل دا جڑا سومنات مندر بن جاندا نا بندے وچ، کہنے لگا اے عشق ہی عقل دے سومنات نو بتاں تو پاک کر سکدا۔ جتنے بت پیدا ہوندے نہیں جی اے حالات نہیں، اے حالات نہیں، حالات اس طرح۔ اقبال کہندا قیامت تک عقل کے سومنات کو بتوں سے اگر کوئی پاک کر سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی محبت ہے بس۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ اب سونا عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست لہ راحہ طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجہ۔ امام حسن فرماندے میں اپنے ماموں جان کو پوچھا کہ میرے نانا جان جڑے انہاں دی گفتگو کس طرح ہوندی سی، تو انہاں فرمایا کان رسول اللہ متواصل الاحزان کہ حضور تے سدا پریشان رہے، حضور تے سدا پریشان رہے، دائم الفکرت اور حضور ہمیشہ لمبی سوچ سوچ دے سن، لیست لہو راحت حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے اور سونا زہر ہے اٹھ پیار۔ جب رسول اللہ نے آرام نہیں پایا تو تیری میری کیا حیثیت ہے، ہماری نیند کی کیا حیثیت ہے، ہمارے کاموں کی کیا حیثیت ہے۔ لیست لہو راحت رسول اللہ ساری زندگی آرام نہیں پایا۔ جدوں حضور آرام اس دین واسطے نہیں پایا تو اج جدوں اسی رسول اللہ دے غلام ہاں تے اس دین دی حفاظت بھی پھر اساں ہی کرنی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نو جلیا سونا تیرے کول ہے، جنگل خالی ہے تے اس حالت جب سونا بڑا ہی خطرناک ہے، لیکن تو کہندا نہیں جی نہیں حضرت صاحب میں دلوں تواڈے نال ہاں لیکن انہاں گلاں نال تے دین و تخت تے نہیں رہنا۔ تو انہوں نے کہا حضرت صاحب میں تواڈے دلوں بھی نال ہاں تے ظاہری طور تے بھی نال ہاں، تے جدوں حضور دے دین نو لوڑ پئی تے سب تو پہلے گردن میری ہوئے گی۔ آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا۔ اسی گل کر دی اچھا جی اسی تو پہلی باری سنی تو میں کہ سننی سی نہ چلیا اے نواں ہی تسی گل کیتی اسی تو نہیں سنی اج تک۔ چٹی داڑھی ہو گئی، میں کہ پھر ہن تیری چٹی داڑھی دا ساڈا عمل دخل تے کوئی نہیں، وہ تے ہونی سی، وہ تے ایک دن آنا ہے اعلان بھی ہو جانا ہے بابا مر گیا۔
اتنے رہنا کسی بھی نہیں، سدا تے بادشاہی اس دی، کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، صرف رب العالمین کی ذات رہ جانے والی ہے۔ ہاں تو پھر تو چٹی داڑھی ایویں کرتا رہا، اسی تو جی یہ گل کدی نہیں سنی، اسی تو گل نہیں کدی سنی، اے جی بڑی گل ڈاڑھی کرنے نو، میں آخر ڈاڑھی نہیں کرتا، اصل بات ہے کہ تیرا مزاج صفرا ہے، پہلے کسی حکیم کو علاج کرا۔ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم، امام بوصیری فرماندے ہیں کدی کدی اکھاں سورج چڑھن دا انکار کر دینیان اس واسطے کہ انہوں یرکان دی بیماری ہوندی، اور کدی کدی زبان ذائقے دا انکار کر دیندی اس واسطے کہ وہ بخار نہ منہ دا ذائقہ مک چکیا ہوندا۔ کہاں اے نہیں ہوندا کہ سورج نہیں چڑھیا ہوندا یا وہ چیز میٹھی نہیں ہوندی یا کھٹی نہیں ہوندی یا لونی نہیں ہوندی۔ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم، گل اے ہوندی کہ بیماری انہوں آپو لگی ہوندی، وہ سمجھا سورج نہیں چڑھیا۔ گل اے نہیں ہوندی کہ چینی میٹھی نہیں ہوندی، چینی تو میٹھی، تیری زبان دا ذائقہ مک گیا۔ گلاں تو میں جناب بڑیاں نرم کرنا، لیکن سوال ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروان نہیں دین شاہبازی۔